الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد و صلوات کے بعد معراج شریف کا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور کے خواص میں سے ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی نبی کسی ولی کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار نہیں کرایا۔ موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام انہوں نے کہا رب ارینی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں سر کے آنکھوں سے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے۔ انہوں نے کہا، اصرار کیا، یا الہ العالمین مجھے اپنا دیدار کرا، جو بھی ہوگا دیکھا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کوہ طور پر تشریف لے آئیں۔ میں اپنے صفاتی نور کی جھلک دکھاؤں گا، اگر وہ تم نے برداشت کر لیا تو ٹھیک ہے۔ علماء اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چل پڑے تو راستے کے ہر در و دیوار سے، ہر درخت سے، ہر چیز سے آواز آتی تھی، یا موسیٰ لا تاکل مال الیتیم، اے موسیٰ در یتیم کا حق مت کھاؤ۔ اس دنیا میں
سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سوئی کے نوک کی طرح، نوک کے کروڑویں حصے کے برابر اپنا جلوہ دکھایا، تو جعلہ دکن دکا، پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بجلی کی کڑک کی طرح غش کھا کر گر پڑے۔ شاعر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان کا کیا کہنا، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے صفاتی نور کا پرتو جھلک دیکھی تو ہوش ختم ہو گئے۔ تو عین ذات میں نگری و تبسمی، یا رسول اللہ آپ کی کیا شان ہے کہ آپ آمنے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں کہتے ہیں کہ ایک ہے روحانی معراج، ایک ہے جسمانی معراج۔ جسمانی معراج کسی کو نہیں حاصل ہوئی، ہاں روحانی معراج انبیاء کرام کو بھی حاصل ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج کا مقام ملا۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، چونکہ یہ سفر عقل میں آنے والا نہیں تھا، انسان کے بس میں نہیں کہ وہ آنے واحد میں یہاں سے جسمانی طور پر مکے سے بیت المقدس پہنچ جائے، ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت حضور کی طرف نہیں فرمائی، اپنی طرف فرمائی کہ میں پاک ہوں تمام کمزوریوں سے، تمام عیبوں سے،
یہ معراج میں نے کرائی ہے، میں خالق کائنات ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے محبوب پر تنقید مت کرو کہ انہوں نے معراج کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے معراج کرائی ہے۔ اسرا، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر، رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ اتنا وقت لگا کہ جس پانی سے آپ نے وضو کیا تھا وہ ابھی چل رہا تھا، جس بستر سے آپ اٹھے تھے وہ ابھی گرم تھا، اور دروازہ کھولتے وقت کنڈی کو جو حرکت ہوئی وہ حرکت ابھی چل رہی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 18,000 سال کا سفر طے کر کے آنے واحد میں واپس آ گئے۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کے اندر اور اس کے ارد گرد برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء کرام کی قبور ہیں۔ جہاں کسی نبی یا ولی کی قبر ہوتی ہے وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے۔ ہم جو اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں تو ہم وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ان مقامات پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اپنے بندے کو۔ تو عبد سے کیا مراد ہے؟ عبد ہر ایک ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، حیوانات بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے یہاں پر عبد کا، بندے کا لفظ استعمال کیا ہے، غلام کا۔ عربی میں عبد کہتے ہیں زرخرید غلام۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ غلاموں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبد معزون، ایک وہ غلام ہے جس پر اس کا مالک مہربان ہو جائے اور اس کو اذن عام دے دے
کہ میری ملکیت کے اندر، میرے مال کے اندر تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہیں فل اختیار ہے، تو پھر عبد معزون جو کام کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مالک نے کیا۔ دوسرا ہے عبد رقیق، وہ غلام جو آقا کی خدمت میں موجود ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ ایک ہے عبد عابق، بھاگا ہوا غلام، کہ وہ غلامی سے بھاگ جائے، تو وہ بھاگا ہوا غلام ہے، جیسے ہی پکڑا جاتا ہے تو مالک چونکہ مالک ہوتا ہے، جو چاہے اس کو سزا دے سکتا ہے، اس کو قتل بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی کاٹ سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ کے بندوں میں عبد معزون، جس کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے اپنی ملکیت کے اندر، وہ سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمام کائنات کا مختار ہے، مختار کل ہے، اس نے اپنی کل مخلوقات کا اختیار اور تمام مخلوقات کی حکومت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، مالک الملک نے حضور کو تمام ملک عطا کر دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے۔ اور عام مسلمان عبد رقیق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنی توفیق کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حکم ادا کرتے ہیں۔ اور کفار عبد عابق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگے ہوئے ہیں، تو جب وہ پکڑے جائیں گے تو پھر ان کو ان کے گناہ کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام معزون ہیں، مختار کل ہیں اور بادشاہ ہیں تمام کائنات کے۔ حضور نے فرمایا میری حکومت زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ زمین پر میرے وزیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور عثمان غنی وغیرہ ہیں، اور آسمانوں پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے وزیر ہیں۔ تو جہاں جس کے وزیر ہوتے ہیں وہاں اس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، تمام کائنات پر حضور کی حکومت ہے۔ وہ اپنی حکومت کے اندر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے ابتدا کے اندر جو سبق دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے ہونے کا یقین اللہ سے کیا جائے، اور بندوں سے نہ ہونے کا یقین کیا جاتا ہے۔
یعنی جو ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ، جبریہ، قدریہ، یہ اسلام کے اندر فرقے گزرے ہیں۔ جبریہ سمجھتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے فعل کے اندر بندے کو اختیار دیا ہے، کرتا بندہ ہے لیکن پیدا خدا کرتا ہے۔ تخلیق اللہ کی اور عمل بندے کا، اسی لیے اگر بندہ کچھ نہ کر سکتا تو پھر نماز کا ثواب کیوں ملتا، گناہوں کا عذاب کیوں ہوتا؟ کیونکہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر عذاب و ثواب کیسے؟ وہ ایک معتزلی تھا، جس کا قدریہ تھا، جبریہ، جو یہ سمجھتا تھا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو وہ کسی کے باغ میں چلا گیا اور درخت پہ چڑھ کر اس کے پھل توڑنے شروع کر دیے، کھانا شروع کر دیا اور اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب مالک کو پتہ چلا تو فوراً آیا، اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں پھل توڑ رہا ہوں۔ کہا کس کے حکم سے؟ کہا خدا کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور یہ 2 من کی لاش جو اوپر چڑھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چڑھی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ جب وہ نیچے اترا تو اس نے 2 کلو کا ڈنڈا لے کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ظالم کے بچے کیا کرتے ہو؟ کہا میں کیا کرتا ہوں، یہ تو خدا کرتا ہے، بندہ تو ایک پتے کو بھی نہیں ہلا سکتا، اور یہ 2 کلو کا ڈنڈا جو تم پر برس رہا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ اب سمجھ آئی، اختیار است اختیار است اختیار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ یقین کیا جائے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اور جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو یہ جبریہ کا کفریہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد معزون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا اختیار حضور کو عطا کر دیا ہے، اور حضور مختار کل باذن اللہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر ہر چیز کا اور ہر کام کا ان کو اختیار ہے۔ وہ آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں، عرش اعظم پر بھی جا سکتے ہیں، لا مکان تک جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی معراج کی فضیلت ہم کو بھی عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ مومنوں کی معراج نماز ہے، ہمیں اس معراج یعنی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔